بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا ہیں، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی۔ اے اللہ، وہ تیری ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے قلب و باطن پر، ہمارے ظاہر پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی، اپنے ذکر کی دھوم مچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، چند باتیں ایسی ہیں، تزکیے اور تصفیہ کا سامان کہہ لیں یا وجدانی کیفیات کی بات کہہ لیں، جو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ابتدا کے اندر جب یہاں پر آتے ہیں تو ثنا خوانی، نعت خوانی ہوتی ہے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اشارہ کرتا ہوں کہ درود پاک والی نعت پڑھو۔ وہ کیوں کہتا ہوں؟ کبھی دل کی نگاہ سے دیکھا کرو، روحانی نگاہ سے دیکھا کرو، تو آپ کو سارا راز سمجھ میں آ جائے گا، اور کبھی دل کی نگاہ سے، عشق والی نگاہ سے دیکھو گے تو بڑی باتیں سمجھ میں آئیں۔
جب درود پاک کی نعت پڑھی جاتی ہے، جس نعت کے اندر درود پاک الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے، ورنہ ساری کی ساری نعت جو ہے وہ درود 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 ہی ہے، تو جب الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھا جاتا ہے اور سننے والے سامعین جو ہیں وہ سارے کے سارے مل کر درود پڑھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بولو نا، کیا ہوتا ہے؟ ایک دن رب کی بارگاہ میں بھی تو جانا ہے کہ روح قبض کر لی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لکھ رکھا ہے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو ہم نے لکھ رکھا ہے۔ کیوں لکھ رکھا ہے؟ تاکہ جب تم ہمارے پاس آؤ تو تمہیں بتلائیں کہ تم دنیا میں دنیاوی زندگی کے اندر کیا کیا کرتے تھے۔ تو آپ اور ہم سارے کے سارے موجودہ دور کے اندر جس زندگی کو جی رہے ہیں وہ فانی زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے، اور ہم ہر لمحہ اس زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو تمہیں بتایا جائے گا کہ تم اس فانی حیات کے اندر کیا کیا کرتے تھے، تمہاری کارگزاریاں کیسی تھی، تمہارا رہن سہن کیسا تھا، تمہاری چال ڈھال کیسی تھی، تمہارے افعال کیسے تھے، تمہاری بات کلام کرنے کا طرز و طریق کیا تھا، تمہارے من کے اندر کون سی چیزوں کی محبت بڑی بھری ہوئی تھی۔ یہ سارے راز جو ہر بندہ اپنے اپنے اندر ایک راز سما کر بیٹھا ہے اور پردہ پوشی کی ہوئی ہے، ساتھ بیٹھا بندہ بھی دوسرے کے دل کے حال کو جان نہیں سکتا مگر جسے رب یہ قوت بخش دے۔ میرے الفاظ پر بڑی غور ہے، ان گنندہ چنندہ الفاظ کے اندر بڑی باتیں چھپی۔ تو پھر فرمایا کہ بتایا جائے گا، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ نماز کے اوپر بھی بات کی، اور نماز کے اندر جو درود رکھا اس درود کے اوپر بھی بات کی، یاد ہوگا۔ نماز کے مقصود کے اوپر بھی بات کی، اسی لیے زور دیتا ہوں کہ درود کے اوپر کیوں زور دیتا ہوں کہ نماز کا مقصود بھی درود ہے، بڑی خاص بات۔ تو یہاں آنے سے جب آ کر ہم درود پاک والی نعت پڑھتے ہیں اور ساتھ شامل ہو کر درود پڑھتے ہیں، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ درود مل کر پڑھو، تاکہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے اور وہ لمحہ ہمارے وجود پر آ جائے کہ جب بتایا جائے کہ ہم کیا کیا کرتے تھے، تو وہاں یہ صدا بلند ہو کہ بڑے گناہ گار تھے، بڑے خطا کار تھے، سیاہ کار تھے، فلاں فلاں گناہ کرتے تھے، فلاں فلاں خطائیں ان کے اندر تھی، کمی اور کجی کا عنصر تھا، بدی کا عنصر تھا، مگر اے پروردگار عالم جمعہ کے دن تیرے محبوب پر مل کر درود جھوم جھوم کر پڑھا کرتے تھے۔ بس پھر یہ وجدانی کیفیات کی بات ہے، یہ گمان کی بات ہے کہ اسی لمحے یہ حکم ہوگا میرے مصطفیٰ پر درود پڑھا کرتے تھے، اس درود کے صدقے ان کو بخش بخش۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو میری وجدان کی بات ہے، بولیے، یہ تو میری وجدان کی بات ہے، میرے خیالات کی بات ہے، میرے گمان کی بات ہے، یہ حقیقت حق بجانی کیسے ہوگی؟ حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بندہ میرے لیے جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا۔ بات کو سمجھے؟ حضور کا فرمان ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں
میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے، میرے بارے میں جو سوچ رکھتا ہے، جو خیالات رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملات کر دیتا ہوں۔ تو ہم جب یہ گمان رکھیں کہ پروردگار تیری بزرگی کے سامنے، تیری کبریائی کے سامنے، تیری بڑائی کے سامنے ہم بڑے گناہگار خطا کار ہیں، ہم تیری سامنے کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں، تیرے مصلی پر کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں، تیری چوکھٹ پر کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں، بہت سے عیب ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں، مگر سونیا مل کر تیرے مصطفیٰ پر درود پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر اس درود کے صدقے سے یہ گمان ہے کہ رب بخش دے گا، اور اس حدیث پاک کی نص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسا گمان ویسا ہی دور چل جائے گا، چلا دیا جائے گا ان کے وجودوں کے اوپر، ان کے قلب و باطن پر، ان کے احوال کو ویسا ہی کر دیا جائے گا۔ تو کیوں نہ رب سے ایسا گمان رکھا جائے، اور ایسا گمان رکھ کر ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ پاک نے واضح ارشاد فرما دیا کہ میرے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، میرے حکم کے بغیر نیکی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، میں چاہتا ہوں تو نیکی سرزد بولیے ہوتی ہے۔ اب ہم آپ سارے کے سارے جب کسی اللہ کے ولی کے در پر آ جاتے ہیں، ہمیں ثنا خوانی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، نوافل پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، درود و سلام پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، نماز کی توفیق مل جاتی ہے، دیگر معاملات و احکامات دین کی توفیق مل جاتی ہے، جو ان کے در پر آنے سے پہلے ہم غافل تھے۔ یہ بات کو سمجھیں؟ تو وہ جو توفیق کا ایک دروازہ کھلا، وہ فرمایا جس ہستی کے در پر تو آ گیا ہے، اس ہستی کے وسیلے سے تجھ پر کھولا گیا ہے۔ اور کھولتے ہوئے یہ میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں، اور بہت سے سوالات کے جوابات ہیں اس کے اندر۔ اس ہستی کے، اس ولی کامل کی وجہ سے تجھ پر یہ دروازہ کھولا گیا، اور تجھے ان کی حقانیت پر دلیل بنا دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں تم دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ میری بات کو سمجھیں؟ بہترین لوگ جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں نا، راز کو تو سمجھو۔ بہتر، میں اس بات کی تائید کے اندر تصدیق کے واسطے آپ کا فرمان عالی شان، کیونکہ اس بات کی بنیاد یہ فرمان عالی شان ہے جو اس سے قبل کی، فرمایا جنہیں تم دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ تم میں سب سے بہتر۔ اب بہتر تو وہ پہلے بھی تھے، کسی نے دیکھا تو اسے خدا یاد آیا، جب اس نے نہیں دیکھا تھا تو بہتر تو اس کے نہ دیکھنے سے پہلے بھی تھے نا۔ بات کو سمجھیں؟ جب آپ نے کسی اللہ والے کو دیکھا اور اس کو دیکھنے کے بعد، خواہ وہ ظاہری حیات میں موجود تھے یا دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کی قبر کی، ان کے مزارات کی زیارت کی، اگر ان کے مزار کی زیارت کے بعد تجھے رب یاد آ جاتا ہے تو پھر فرمایا وہ بہتر تو تھے ہی، مگر تجھے یہ جو معاملہ ہوا، یہ دروازہ توفیق کا ان کی وجہ سے تجھ پر کھلا، اور رب نے تجھے دلیل قائم کرنے کے واسطے تجھے خود ہی کو دلیل بنا دیا ہے۔ میرے کامل بندوں کی، میرے برگزیدہ بندوں کی، میرے مقربین کی پہچان یہ ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے وہ دلیل خود ان کی بن جاتا ہے۔ بات کو سمجھ، ان کی حقانیت کی، ان کے حق بجانب ہونے کی، اور ان کو جو میں نے اپنی بارگاہ میں مقرب فرمایا ہے، بڑی فضیلتوں سے، بڑی لذتوں سے نوازا ہے، اس شے کی دلیل تو بن جاتا ہے جو ان کی زیارت کرتا ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا جنہیں تم دیکھو تمہیں میں یاد آ جاؤں، بس پھر سمجھ لو یہی تو دلیل ہے ان کے مجھ سے جڑنے کی، یہی تو دلیل ہے ان کے مرتبے کی، یہی تو دلیل ہے، یہی تو گواہی ہے ان کے حق بجانب ہونے کی۔
تو جن کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے وہ تم میں سب سے بہترین ہے. جن کی بات کو کلام کو سنو تمہیں دین کی حکمت نصیب ہو جائے. میری بات کو سمجھ. جن کی بات سنو، جن کی واعظ و تقریر کو سنو اور سننے کے بعد تمہیں بہت سے سوالات کے جوابات مل جائیں، دین کی حکمت نصیب ہو جائے، اور تو از خود ایسا بن جائے کہ تو خود، یعنی سادہ الفاظ میں تو خود استاد بن جائے. تجھ سے کچھ پوچھا جائے تو ان کی بات کلام میں ایسے راز تجھے نصیب ہو جائیں کہ تو از خود اس کا جواب دینے والا بن، اس کی حکمت تیرے من کے اندر آ جائے. اور پھر فرمایا ان کی چال ڈھال کو دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے. بس یہ چیزیں ساری کی ساری یاد اس ولی کامل کو آئی ہیں یا آپ کو آئی ہیں؟ بولیے. یاد تو ہمیں آئی نا. ہم نے انہیں دیکھا. اللہ کسے یاد آیا؟ ہمیں. یاد کسے آتا ہے؟ جو بھول جائے. ایسا ہی ہے نا. جو بھولا ہی نہیں اسے یاد آنے کا کیا فائدہ؟ یاد آنا تو اسی کے لیے ہے نا جو بھول جائے. تو فرمایا میرے بندے تو صبح و شام مجھے پکارتے ہیں، وہ میری یاد سے تو غافل ہوتے ہی نہیں. حضرت بی بی رابعہ بصری، آپ کا وصال ہو گیا، پردہ فرما گئے. تو اس دور کے ایک بڑے جلیل القدر اولیاء و صالحین میں سے آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ بڑے اچھے احوال کے اندر. میں یہ ساتھ عرف عام میں لانے کے واسطے واقعات کو ساتھ، اہل اللہ کے احوال کو ساتھ اس لیے جوڑتا ہوں کہ آپ کو آسانی سے میری بات کا مقصد سمجھ میں آئے. تو خواب میں دیکھا کہ آپ بڑے اچھے احوال کے اندر تخت پر بیٹھے ہیں، زیورات جنت کے پہنے ہوئے ہیں، جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، اور بڑا نور اعلیٰ نور منظر ہے. سوال کرنے لگے اے بی بی جان، قبر کے اندر کیا معاملہ درپیش ہوا؟ آپ فرمانے لگیں کہ قبر کے اندر منکر نکیر آئے، انہوں نے مجھ سے جب سوال کیا، سوال کیا کیا؟ بتا تیرا رب کون ہے؟ یہ تو انہیں پوچھیدہ ہے نا جڑا بھولیا ہوئے. بولے نا، جو بھول جائے اسی کو بلا کے پوچھا جاتا ہے نا، بتا کون ہے تیرا رب. یاد بھی ہے. فرمانے لگی کہ جب اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں نے اس کو آگے سے میں نے اس سے سوال یہ کیا، جاؤ جا کر جس رب کا مجھ سے پوچھتے ہو، جاؤ جا کر اس رب سے پوچھو رابعہ تیری یاد سے غافل کب تھی جو پوچھنے آ گیا. فرمایا میں غافل کب تھی جو آج تیرا بھیجا ہوا فرشتہ مجھ سے پوچھتا ہے تیرے بارے میں. تو بس پھر فرمایا اتنا کہنا تھا کہ وہ تو ایک فرض تھا، ادا ہوا، رستے کھول دیے گئے اور بہشت قریب کر دی گئی. تو بخشانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ والے جو ہیں، ولی کامل جو ہیں، وہ تو اللہ کو بھولتے ہی نہیں. قرآن پاک فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر. کب کر؟ جب تو بھول جا. ہم بارہا اس آیہ کریمہ کو پڑھتے ہیں، مترجم کی جہت سے بھی، مفسر کی جہت سے بھی، مگر ہم اس کے راز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم یوں اس کا معنی اخذ کر لیتے ہیں اور تصور کر لیتے ہیں کہ جیسے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جایا کرو. ایسا ہی ہے نا. عقل معشومات سے اگر پوچھا جائے تو مجھے یہ بتائیں جڑا بھول گیا وہ یاد کتوں کرے گا؟ رب فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کیا کرو. کب یاد کیا کرو؟ جب تم مجھے بھول جاؤ. اگر اس کا ترجمہ اس آیہ کریمہ کا یوں ہو تو پھر جو بھول گیا وہ یاد کہاں سے کرے گا؟ بولیے نا. جسے یاد ہی نہ رہا تو پھر یاد کرے گا کتوں؟ تو پتہ یہ چلا یہاں اس بات کی، اس معنی کی نفی ہو جاتی ہے کہ پھر بات کچھ اور ہے، معاملہ
کچھ اور ہی ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے، وہ بات کیا ہے، ذرا دوبارہ ان الفاظ پر غور کریں۔ اپنے پروردگار کے نام کا خوب ذکر کرو، اسے خوب یاد کرو، اس کے نام کو خوب جپو۔ کب جپو؟ جب تو بھول جا۔ یہ آپ کے بھول جانے کی کیفیت کے ساتھ حکم نہیں جوڑا جا رہا، یہاں اطلاق بھولنے کی کیفیت کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہاں اطلاق حالت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں اطلاق جو کیا جا رہا ہے اس حکم کا، وہ کیفیت جو بھولنے کی ہے اس کے ساتھ نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کسی حالت کے ساتھ آپ اس حکم کو جوڑا جا رہا ہے۔ کون سی حالت؟ فرمایا جب تو بھولا بیٹھا ہو بس پھر اسی وقت مجھے یاد کیا کر۔ یعنی تجھ پر ایسی حالت طاری ہو جائے، تیرا حال ایسا ہو جائے، تیرے احوال ایسے ہو جائیں کہ تو بھولیا بیٹھا ہوئے، بس جب ایسا حال خود میں پائے تو پھر مجھے یاد کرنا شروع کر دیا کر۔ اب یہ بولنے والا حال کیا ہے، اسے اور سادہ کر لیں۔ فرمایا اپنے پروردگار کا نام کا ذکر کر۔ کب کر؟ جب تو اس کے سوا بقیہ ہر شے کوئی بھول جا۔ میری بات کو سمجھ رہے؟ اللہ کو اس وقت یاد کرو جب اللہ کے سوا تو کسی شے کو بھی یاد، تیری یاد میں کوئی شے باقی نہ رہے۔ بس فرمایا تو بھولیا بیٹھا ہوئے، دنیا بھی بھلا بیٹھا ہو، اولاد بھی بھلا بیٹھا ہو، دنیاوی ساز و سامان بھی بھلا بیٹھا ہو، اور عہدہ و منصب بھی بھلا بیٹھا ہو، رزق کی فکر بھی تجھے لاحق نہ ہو، تجھے کسی قسم کا سوچ و فکر غم کی کیفیت ہو ہی نہ، ہر شے کو بھلا کر مجنوں بنا بیٹھا ہو، بس پھر اس لمحے مجھے یاد کر۔ جب تو ایسے لمحے مجھے یاد کرے گا تو پھر میری یاد سے تیرا دل قلب سلیم بن جائے، میری یاد پھر خوب درست ہوگی، اور پھر وہ میری یاد کیا کرے گی، تیرے دل کو قلب سلیم بنائے گی، اور پھر میرا مقام قیام بنا دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، مقربین ہیں، وہ تو اللہ کو یاد کیے بیٹھے ہیں، ان کی تو زندگیاں اس حال میں گزر گئی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی شے کی چاہت دل میں رکھی ہی نہیں، ساری زندگی اللہ کو یاد کیا۔ اب وہ جو میں نے کہا تھا کہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ نشانی ہے، اس رنگ ڈھنگ ہے اس وعدہ عظیم کی تکمیل کا، کہا تھا، بولیے یاد ہے؟ ابھی ابتدا میں کہا تھا یہ بات، اب اس بات کو میں اشکار کر رہا ہوں۔ کون سے وعدہ عظیم؟ فرمایا میرے یہ خاص بندے ایسے ہیں جن کا حال ایسا گزرا، ساری زندگی اس حال میں گزر گئی کہ مجھے یاد کرتے رہے، صبح بھی مجھے پکارتے تھے، دوپہر کو بھی مجھے پکارتے تھے، شام کو بھی مجھے پکارتے تھے، اور جس بھی لمحے میں ان کی طرف توجہ فرماتا ان کے دل میں اپنے سوا کسی اور کو نہ پاتا۔ اس حال میں ان کی زندگی گزری، اور جب گزر گئی اس حال میں تو فرمایا کہ میں نے ایسوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اب میں نے جو کہا کہ اس وعدہ عظیم کی تکمیل کا رنگ ڈھنگ ہے یہ جو آپ سارے بیٹھے ہیں، یہ بات کو سمجھ لیں، یہ رنگ ہے اس وعدہ عظیم کی تکمیل کا جو اس ہستی کے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ انہوں نے اللہ کو یاد کیا، ان کی یاد تا حد وصال ہی تھی نا، بولیے، بندے کی یاد تو تا حد وصال ہے، روح قبض کی ذکر بند ہو گیا، ایسا ہی ہے، وصال ہو گیا، مردہ ہو گیا جسم، روح نکال لی گئی تو ذکر بند ہو گیا۔ فرمایا تو نے تو مجھے تا حد وصال یاد کرنا تھا اور کیا، اب میرا وعدہ کیا ہے، اس کی تکمیل کیا ہے کہ جب تک میں ہوں اب میں تجھے یاد کروں گا، میں خود بھی یاد کراں گا، بولو، مخلوق کو بھی یاد کراواں گا۔ اب یہاں پر میں سب کے سامنے یہ بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں فیضان قلب سلیم کا، حلفاً یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میاں عمیر صاحب نے یا میں نے یا ہمارے خاندان میں سے کسی فرد نے آپ کو کہا ہے کہ آپ لگائیں؟ بولو بولو، اگر کسی نے کہا ہے تو بتاؤ۔
کسی نے نہیں کہا کیوں لگاتے ہو، بولو نا، اگلی کیفیت پر غور کرو، کیوں لگاتے ہو؟ کیوں آپ سے پوچھا جائے کیوں لگاتے ہو تو آپ کہیں گے بس دل چ آیا جی کیتا لاتا۔ دل میں کہاں سے آ گیا؟ اب اس کیفیت پر غور کریں، بھئی دل میں کیوں آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرما لیتے ہیں تو مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کا نعرہ لگانا بھی ان کی حقانیت کی دلیل ہے۔ آپ نعرہ لگاتے ہیں، اپنے جی سے لگاتے ہیں، اپنی مرضی سے لگاتے ہیں، اور فرمایا تیری مرضی نہیں تھی، یہ اس وعدہ عظیم کی تکمیل ہے، انہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کی تھی، اب ہن میں مخلوق کو قلب سلیم کراں۔ بات کو سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو سارے معاملات ہم یہاں آ کر کرتے ہیں، یہ ان کے وسیلے سے ہمیں ملتی ہے، ولی کامل کے وسیلے سے توفیق ملتی ہے، اور ہمارا یہ قول و فعل، یہ عمل جو ہے، یہ ان کی حقانیت کا اور ان کے حق بجانب ہونے کا اور ان کا اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہونے کی از خود دلیل ہے۔ کیوں دلیل ہے؟ کیونکہ حضور نے فرما دیا جنہیں تم دیکھو تمہیں خدا یاد آئے نا، بولو اپنے آپ کو دیکھو، دیکھنا چاہتے ہو نا کون سا بندہ سب سے اچھا ہے، اللہ کے قریب ہے، اللہ کے مقربین میں سے ہے، بڑا عالی شان مقام والا ہے، ایسا کسی کو پرکھنا ہو تو فرمایا اپنے من کو پرکھو۔ تم جب اس کا خیال دل میں لاتے ہو تو فرمایا میرے بندوں کا رشتہ مجھ سے ایسا ہے کہ ان کو دیکھو تو میں یاد آ جاتا ہوں، اور میری یاد آ جائے تو ان کی یاد چل پڑتی ہے۔ میرا اور میرے بندوں کے درمیان رشتہ ایسا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ سارے معاملات جو ہیں وہ رب ہی چلاتا ہے۔ بولیے، میں ابتدا میں کہتا ہوں کہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی خیرات سے چنا ہوا ہے۔ بولو، چنا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، غافلوں میں ہیں۔ اگر آپ کو ذکر کرنے کی توفیق مل گئی ہے، آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ اس کا آسان نہیں طور کیا، وہ تو واضح اس نے فرما دیا میرے حکم کے بغیر نیکی سرزد نہیں ہوتی، میں چاہتا ہوں تو نیکی سرزد ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ مل کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو سن لو رب چاہتا پیا کہ تسی یاد کرو۔ تو رب کا چاہنا ہے تو آپ کو توفیق ملی ہے نا۔ تو پھر حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ بی بی جان پتہ کیسے چلے گا ہماری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ توبہ کی توفیق ہی اسے دیتا ہے جس کی قبول کرنی ہو، اور جس کی قبول نہ کرنی ہو وہ اسے توفیق، اسے ہوش ہی نہیں آنے دیتا، اس کے من کے اندر یہ شعور ہی پیدا نہیں ہونے دیتا کہ میں غافل ہوں، گناہ گار ہوں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیطان ان کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھاتا ہے۔ بات کو سمجھیں؟ کس طرح آراستہ کر کے دکھاتا ہے؟ جسے رب ہدایت سے محروم کر دے، اللہ کی ذات جسے نہ چاہے ہدایت دینا، تو پھر فرمایا اسے توبہ کی توفیق اٹھا لیتا ہے، استغفار کی توفیق اٹھا لیتا ہے، اور اس کے استغفار اور توبہ کی توفیق اٹھنے کی نشانی یہ ہے کہ شیطان ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کے اندر یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جس مقام پر لگے ہیں، بلے بلے بڑے ہم عالی کاموں میں ہیں، بڑے ہم عالی شان کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ انہیں قیامت تو دور، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اس وقت تک انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم بڑی ہی خوب خواب، ہم نے بڑی اچھی زندگی بسر کی ہے، بڑی عالی شان زندگی بسر کی ہے۔ جب شیطان بیچ میں سے نکل کر سائڈ پر ہوتا ہے نا، وہ جو موت کا وقت قریب آتا ہے اور توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب بس پھر اسے اس وقت خیال آتا ہے کہ میں تو گمراہی کے اندر تھا، میں تو بڑے گھاٹے اور خسارے میں تھا، ساری زندگی میری تو ایسے ضائع چلی گئی۔ اس لمحے شیطان کیا کہتا ہے؟ پروردگار
میں نے اسے کچھ نہیں کہا، یہ تو خود شیطان تھا۔ یہ قرآن پاک کی نص سے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت شیطان نے کیا کہنا ہے؟ پروردگار میں نے گمراہ نہیں کیتا، تے آپ بھی بڑا بڑا گمراہ شیطان سی۔ بات کو سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس لیے توفیق کا دروازہ بند ہو جانا، اگر آپ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر یہ دیکھنا، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، اگر یہ دیکھنا ہو کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا کا دور ہے، اس کی خوشنودی کا دور ہے، ہم اس کی رحمت کے سائبان تلے ہیں یا نہیں ہیں، تو فرمایا کہ اپنے ایک ہفتے کا احاطہ کر لو، دیکھو، محاسبہ کرو کہ سارا ہفتہ ہم نے کن کاموں میں گزارا ہے۔ اگر اپنے آپ کو ایسے کاموں میں پاؤ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناخوش ہوتی ہے، ناپسند فرماتی ہے، اگر اپنے آپ کو ایسے کاموں میں پاؤ اور اپنے دل کے اندر ایسے کاموں کی رغبت پاؤ اور آپ کو ایسے کام کرنے سے دل کو سکون ملتا ہو جسے اللہ نے ناپسند فرمایا ہے، تو پھر فرمایا حدیث پاک کا مفہوم، فرمایا کہ سمجھ جاؤ کہ آپ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے۔ آپ کے دل کا سکون اگر گناہوں کے ساتھ جڑ گیا ہے نا، تو سمجھ لو کہ پھر اتھوں ہدایت کا دروازہ، بات کو سمجھ رہے، بند ہو گیا۔ اور فرمایا اگر اپنے آپ کو ایسے کاموں میں پاؤ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن کو اللہ کی ذات پسند فرماتا ہے، اور ان کے کرنے سے تمہیں، اس کو مثال کے طور پر نماز لے لیں، اگر سارا ہفتہ دیکھو کہ آپ نے 5 گانا نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کو سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، اور نماز اگر چھوٹ جائے تو دل بے چین ہوتا ہے، مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس کی رحمت کا سائبان تجھ پر تنا ہوا ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، وہ تجھ سے خوش ہے۔ جب تو اس کی نماز سے باہر ہوتا ہے تو تجھے بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اگر اپنے آپ کو پرکھنا ہو کہ ہم سے اللہ راضی ہے یا نہیں ہے، تو یہ سادہ سا ایک میں نے مثال دے دی ہے۔ اپنے اپنے احوال کو، اپنے من کو دیکھو۔ حضرت شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج ابو الفضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے، یہ آخری بات، آپ فرماتے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں ان لوگوں پر جو دنیا کے صحرا، جنگل، بیابان، دریا، سمندر پار کر کے اتنی مشقت کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ کر کے اللہ کا گھر دیکھنے جاتے ہیں۔ آپ پرانے دور کو دیکھ لیں، خشکی رستے لوگ جاتے تھے، جنگل بھی آتا تھا، بیابان، صحرا، ہر قسم کا علاقہ آتا تھا، اسے عبور کرتے ہوئے اللہ کا گھر دیکھنے جاتے تھے۔ آج اگر آپ جہاز میں بھی بیٹھ کے جاتے ہیں تو وہ جنگل، بیابان علاقے، سمندر، وہ ساری چیزیں نیچے سے گزرتی ہیں نا۔ تو فرمایا کہ میں تعجب کرتا ہوں، تعجب ہے ان لوگوں پر جو اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی مشقت کرتے ہیں، کس واسطے؟ اللہ دے کارنوں ویکھن واسطے۔ اور تعجب اس بات پر ہے کہ وہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے اپنے نفس کے جنگل کو پار کر کے، اپنے دل کی زمین کو پاک کر کے اس رب کو نہیں ملنے جاتے، اس کے گھر کو دیکھنے جاتے ہیں اتنی محنت کر کے، مگر اپنے من پر محنت کر کے اس رب، اس گھر والے کو ملنے نہیں جاتے۔ تو وہ اللہ آپ کے دل میں بستا ہے، کبھی غور تو کرو، کبھی اس دل کو اس کے احکامات کے ساتھ بھر کر تو دیکھو، اور جس کاموں سے اس نے منع فرمایا اس کاموں سے باز آ کر ایک ہفتہ تو دیکھو، اور تجھے رب کا حسن و جمال نہ نظر آئے تو پھر کہنا۔ فرمایا میں تمہارے ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، میں تمہاری شاہراگ سے بھی قریب ہوں، اور شاہراگ نو پاک تے کرو تینوں میں نظر آواں گا۔ تو اللہ پاک سے دعا کرے، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین و دنیا بہتر فرما دے، ہماری آخرت بہتر فرما دے، ہمیں ان صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے ہمیشہ وہی کام سرزد ہو جس سے تو پسند فرماتا ہے، ہمیں ہر اس کام سے روک لے
جس سے تو نے منع فرمایا۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری آخرت کو خیر کر دے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان تنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔